ظاہر ہو کہ یہ اپنی جان مجھ پر قربان کر دے گا، میری جان کو مجھے تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ اپنی جان دے دے گا، مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا، بندہ اس کو اپنی معیت میں، اپنی رفاقت میں رکھتا ہے۔ تو سفر ہجرت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انتہائی مخلص ترین تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو منتخب فرمانا، اپنے ساتھ لے جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ پانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دیکھیے کہ حضور کے صحابہ جانثار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑے بڑے صحابہ وہ موجود ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب ہجرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی سب صحابہ پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے ساتھ جتنے بھی جانثاران ہیں، تمام صحابہ ہیں، سب صحابہ میں سب سے افضل، سب سے محبوب، سب سے عزیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابیات کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جائیں۔ تو کوئی بھی لمحہ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا سکتے تھے ہجرت کے لیے، حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نہیں گئے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے تو آپ کے ساتھ ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر محاذ پر آپ کے ساتھ رہے اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، تکالیف برداشت کی، جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی اس وقت تک انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ بھی ان کی جانثاری اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جا سکتے تھے ہجرت کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ مکہ المکرمہ سے نہیں گئے جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جو غار ثور ہے، اس غار ثور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ اب دیکھیں آج ہم میں سے کوئی کسی شیخ الحدیث، اپنے شیخ کامل پیر طریقت، کسی بزرگ ہستی کا اسے قرب مل جائے اور چند لمحوں کا قرب مل جائے تو وہ اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے کہ میں فلاں اللہ والے کے قرب میں بیٹھا ہوں، مجھے چند گھڑیاں، چند لمحات ان کے پاس بیٹھنے کا مجھے شرف ملا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا سامان ہے، کیونکہ قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج اگر دنیا میں ہم کسی عالم دین، کسی شیخ طریقت، پیر طریقت کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو ہم اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ابھی دیکھو پچھلے دنوں امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال ہوا۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ امت کو بیدار کر کے گئے اور جذبہ ایمانی دے کے گئے، حب رسول کی ایسی شمع روشن فرمائی کہ الحمدللہ ہر طرف عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو مجھے شرف ملا، میں نے ان کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، دست بوسی کا شرف ملا، تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی جب میں سوچتا ہوں نا
کہ الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کی زیارت کی، ان کی دست بوسی کی، ان کے پاس بیٹھنے کا، کھڑا ہونے کا، ان کے پاس چند لمحے گزارنے کا مجھے شرف ملا ہے۔ خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ قیمتی گھڑیاں تھی، میرے لیے وہ قیمتی لمحات تھے۔ اسی طرح ہمارے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ علیہ، اب ان کے پاس جو ہماری لمحات جو گھڑیاں گزرتی ہیں تو ہمارے لیے تو وہ پوری زندگی کی قیمتی ایام ہے نا، وہ لمحات، وہ گھڑیاں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہی لمحات، انہی گھڑیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی گھڑیوں کو بھی اچھا فرما دے گا۔ آپ تصور کریں کہ کسی کو آدھ گھنٹے، ایک گھنٹے، 2 گھنٹے کی کسی کے ساتھ قربت مل جائے، ان کی معیت نصیب ہو جائے اور ان کی معیت کا شرف مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانے کائنات کے ساتھ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہے ہیں۔ تو کتنی برکتیں ملی ہوں گی کہ آنکھیں سیدنا صدیق اکبر کی ہوں گی اور رخ زیبا جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور غار ہی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی۔ کیسے قربان کر دی؟ اپنی طرف سے تو قربان کر دی کہ سانپ نے ڈسا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرے۔ پوچھا کہ ابو بکر روتے کیوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا، دیکھا تو سانپ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت درد چلا گیا، فرمایا اٹھا دیتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام میں خلل آنے کا مجھے اندیشہ تھا، اس لیے آپ کو اٹھایا نہیں۔ اپنی طرف سے تو اپنی جان قربان کر دی نا اپنے آقا پر۔ اتنی بڑی قربانیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اتنا قرب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انہیں حاصل ہوا۔ پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے صلہ کا ملا۔ دیکھیں حضور سے جو جتنی محبت کرتا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انعام بھی اتنا ہی ملتا ہے، بڑا اجر اور صلہ بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ جس کا تعلق اپنے آقا سے جس قدر ہوتا ہے اور تعلق کی کیفیت جیسی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ویسے ہی ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ عزتیں، وہ مقامات عطا فرماتا ہے دل میں جس قدر محبت ہوتی ہے، جس قدر عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کائنات عالم میں وہ مقام جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، زیر گنبد خضرا، مرقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ ہے، سب سے افضل۔ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ وہ جگہ جہاں حضور آرام فرمائے، وہ جگہ خاص جگہ کہ جو جسد اقدس کے ساتھ مس ہے، وہ جگہ، وہ قبر رسول کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ کیسے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے آقا۔ تو جہاں سب سے افضل ہستی موجود ہے، وہ جگہ بھی سب سے افضل ہے۔ تو ذرا اب قسمت دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ زندگی میں ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، صبح بھی ساتھ ہیں، شام میں بھی ساتھ ہیں، دن میں بھی ساتھ ہیں اور رات میں بھی ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، غار ثور میں ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے قدموں میں زیر گنبد خضرا اپنے مدخل میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بالکل پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ جو حضور سے محبت کرنے والا جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے، معاہدہ شریف کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ فداک امی وابی وقلبی وروحی یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام عرض کرتا ہے اور شفاعت کا سوال کرتا ہے
پھر اس کے بعد سلام عرض کرتا ہے یار غار عاشق صادق خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، اور پھر سلام عرض کرتا ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ کیا نصیبہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں وزیروں کو، اپنے دونوں ساتھیوں کو جو دنیا میں اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے ساتھ قیامت تک سلا لیا۔ اب جس کے دل میں محبت رسول ہوگی ان کے دل میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی بھی محبت ہوگی، جناب فاروق اعظم کی بھی محبت ہوگی۔ جو کہے مجھے حضور سے محبت ہے اور دل میں بغض صدیق ہو، بغض فاروق ہو، بغض عثمان ہو، یا بغض علی ہو، یا بغض صحابہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت اور ان کے ساتھ وابستگی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلیفہ اول عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسا عشق مصطفیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، ان جیسا عشق مصطفیٰ ہمیں بھی مل جائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔